السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأعلانا وأولانا وماوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ غوث اعظم کی جگ میں مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی جگ میں مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، غوث اعظم کی جگ میں مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ سنیو یاد ان کی مناتے رہو، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، اعلیٰ حضرت سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک جگہ امام حسین اور امام حسن کی بارگاہ میں ایک بات کہی ہے، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، یعنی جو کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار کا سایہ نہ تھا، کہا سرکار کا سایہ تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیوں، کس طرح سے؟ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ اس طرح سرکار کا سایہ تھا کہ آدھا سایہ سر سے لے کر سینے تک امام حسن اور سینے سے لے کر قدموں تک امام حسین۔ اور یہاں فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ پہلے خلاصہ کر دیا کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ حضور کا تن بے سایہ ہے، حضور کا سایہ نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا۔ میرے غوث
جس نے آپ کا جلوہ دیکھا اس نے گویا کہ مصطفیٰ کی چلتی پھرتی تصویر دیکھی۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ ابن زہرا کو مبارک کو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک کو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ سورے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ایک بار پھر نبی اور آل و اصحاب نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خبردار، بے شک اللہ کے دوست ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ رنج۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ولی اس کی تعریف یہ ہے کہ جو ایمان والا ہو اور زندگی کے ہر قدم پر اللہ سے ڈرنے والا ہو، سمجھ لو وہ ولی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ نماز نہیں چھوڑے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ زکوٰۃ اور حج کا انکار نہیں کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ نیک کام نہیں چھوڑے گا۔ تو ایمان اور اللہ کا خوف، تقوی، یہ ولی کی تعریف۔ اور ولی ہوتے کیا ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے نہ کوئی رنج ہے۔ قرآن نے بڑے سادے الفاظ میں اپنے دوستوں کی اللہ پاک نے تعریف فرما دی، اور آپ کو سمجھ میں آئے ایسی بات بتاؤں، اس لیے کہ اس میں علمی نکات بھی بہت ہیں، لمبی چوڑی باتیں آپ کے اوپر سے جائیں گی، لیکن ایک سمپل بات بتاؤں آپ کو۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں پٹھان کسی سے ڈرتا نہیں ہے، خان صاحب نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ ڈرتا وہ نہیں ہے جو طاقت والا ہو۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ طاقت والا کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ولی نہیں ڈرتے، اس کا معنی یہ ہے کہ دوستوں غلط فہمی میں رہنا نہیں۔ اللہ نے اپنے دوستوں کو بہت بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، یہ معنی سیدھا سادہ معنی ہے۔ اور قرآن مجید میں اگر اس کا حوالہ دیکھا جائے تو آج سے ہزاروں سال پہلے ایک پیغمبر ہوئے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اللہ کے نبی بھی اور بادشاہ بھی۔ اور بادشاہ کیسے کہ آج تک دنیا کے ہزاروں سالہ اتہاس میں 4 آدمی ایسے ہوئے ہیں جو ایک آدمی پوری دنیا کا بادشاہ ہو۔ 4 آدمی، حضرت سلیمان علیہ السلام، سکندر ذوالقرنین، نمرود اور بخت نصر۔ 4 آدمی ہوئے جو ایک آدمی پوری دنیا کا بادشاہ ہو، اس میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی راج گادی ملک شام میں تھی، سیریا جس کا آج کل نام ہے، اور وہیں تقریباً 1000 کلومیٹر کی دوری پر ایک اور ملک تھا جس کا نام تھا ملک سبا۔
وہاں کا راج، وہاں کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں تھی. بہت بڑا لاؤ لشکر، بہت ساری مملکت، بہت ساری ملکت پراپرٹی بی بی بلقیس کے پاس. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی بلقیس کو خط لکھا، اللہ تعالی علیہ، بڑائی مت کرو، ہم کو اللہ نے پوری دنیا کی شہنشاہی دی ہے، اپنا راج پاٹ چھوڑ دو، ہمارے پاس آ جاؤ. حضرت بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک سبا سے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ روانہ ہوئی. حضرت، یہ پوری ڈیٹیل قرآن مجید میں ہے. حضرت بلقیس جب نکلی تو قرآن کہتا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور حضرت بی بی بلقیس کا جو بیڈ روم میں تخت تھا وہ بہت بڑا تھا. قرآن کہتا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور ان کا تخت بہت بڑا تھا. کتنا بڑا؟ ہمارے یہاں مجھے یاد ہے میرے بچپن میں 3x6 کے بیڈ ہوتے تھے، 3.5x6 کے. اس کے بعد 4x6، 4x7، آج 6x7 تک کی ایوریج بڑی ہے. میرے خیال سے اس سے زیادہ بڑا تو پلنگ کسی کا ہوتا نہیں ہوگا. پھر الگ بات ہے کوئی پورے روم کو پلنگ بنا لے، 10x10 کے روم کوئی الگ بات ہے، لیکن بس یہ بیڈ، یہ جو پلنگ ہوتا ہے اس کی لمٹ ہے 6x7. اور یہاں تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت بی بی بلقیس کا جو تخت تھا اس کی لمبائی چوڑائی 60x90 فٹ. دیکھ لو تفسیروں میں 60x90 فٹ، اتنا بڑا تخت. قرآن نے کہا کہ تخت بلقیس کا بہت بڑا تھا. اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں آنے سے پہلے میرے پاس حاضر کر دے. ایکم یاتینی بعرشہا، قرآن کہتا ہے. قرآن نے کہا کون ہے؟ ابراہیم، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار بھرا ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، اور حضرت سلیمان کا راج تو جنات کے اوپر بھی تھا، جنات بھی حاضر تھے، دیو بھی حاضر تھے، انسان بھی حاضر تھے. اعلان کیا کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا. اور جن کے بارے میں لفظ آتا ہے عفریت، ہماری کاٹھیا واڑی بھاشا میں کہتے ہیں نا وائڑو، وائڑا گجراتی میں کہتے ہیں نا وہ وائڑو ہے. یہ عفریت کا معنی میں سمجھتا ہوں کہ وائڑا، ایک تو جن اور اوپر سے وائڑا. وائڑا جن کہتا ہے انا آتی کا بھی، میں اس کو لے آؤں گا. بلقیس کا تخت، اچھا سنیں، میں نے اتنا بتایا نا 60x90 فٹ. اب 60x90 فٹ کا یہ جو تخت تھا یہ بنا تو لکڑی کا تھا، اس میں سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، ہیرے موتی جواہرات ساری چیزیں تھیں. ظاہر بات ہے کئی منوں کا وزن ہوگا، بلکہ کئی ٹنوں کا وزن ہوگا، اتنا لمبا چوڑا تخت. اور یہ کوئی روڈ پر رکھ کے نہیں آئی تھی حضرت بلقیس، سونا بھی تھا، چاندی بھی، ہیرے موتی جواہرات. تو 7 لوگ کے اندر، ایک کے اندر دوسرا، دوسرے کے اندر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7ویں روم کے اندر وہ تخت تھا اور اس کے اوپر 7 تالے لگے تھے. جن کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے آرڈر دو، میں ابھی یہاں لے آؤں. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا پہلے یہ بتا ٹائم کتنا لگے گا؟ ان قبل ان تقوم من مقامک، سرکار آپ کا دربار بھرا ہوا ہے، آپ کا دربار برخاست ہو اس سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. 1000 کلومیٹر، ہزاروں من وزن سونا چاندی ہیرے موت جواہرات، ہیرے موتی جواہرات سارے لگے ہوئے، اتنا بڑا تخت. وہ جن کہتا ہے کہ آپ کا دربار برخاست ہو اس سے پہلے لے آؤں، اور میرا وجدان کہتا ہے کہ 3-4 کلاک آپ کا دربار رہتا ہوگا، تو وہ 3-4 کلاک میں وہ تخت لے آؤں گا.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو اس سے پہلے وہ تخت چاہیے۔ آج کی اس لیٹسٹ دنیا میں سنا ہے کہ ایسے پلین نکلے ہیں کہ ہزاروں من وزن انڈیا سے ودیش لے جاتے ہیں اور ودیش سے یہاں لے آتے ہیں، وزن مان لیتے ہیں۔ زمین دریا پر چلنے والا 50 لاکھ ٹن کا جہاز امریکہ نے بنایا ہے۔ اتنی دنیا میں وسعت ہوئی ہے مال واہک چیزوں میں، لیکن قرآن کا چیلنج اپنی جگہ آج بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے اسے جلدی لائے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، قرآن کہتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا، ولی اللہ۔ یہ محمد الرسول اللہ کی امت کا ولی نہیں، حضرت سلیمان کے زمانے کا ان کا امتی، ان کا ولی کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، قرآن کے الفاظ ہیں، سرکار مجھے حکم دو 1000 مائل کلومیٹر کی دوری سے تخت بلقیس لمبا چوڑا میں آپ کے دربار میں لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو بھی پوچھا ٹائم کتنا لگے گا؟ کیا جواب دیا جانتے ہو؟ قرآن کہتا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، سرکار آنکھ بند کرو اور جتنا جلدی ہو سکے آنکھ کھولو، آنکھ کھلے اس سے پہلے وہ تخت آپ کے دربار میں موجود ہوگا۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ 1 سیکنڈ کے چھٹے حصے میں انسان آنکھ کھول لیتا ہے، جس کو پلک جھپکنا کہتے ہیں، 1 سیکنڈ کا چھٹا حصہ، اتنی دیر میں انسان کی پلک جھپک جاتی ہے۔ وہ ولی کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے آرڈر دو 1 سیکنڈ کے چھٹے حصے میں تقریباً 900 کلومیٹر کی دوری پر ہزاروں من وزنوں کا وہ تخت میں آپ کے دربار میں پہنچا دوں گا۔ یہ آج بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ قصہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک اس بات کو تو قبول کرتا ہے اور دنیا میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے اندر طاقت بے شمار ہوتی ہے، ان کی طاقت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کبھی کہا تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، ارے ان کے ہاتھوں میں کیا پاور ہے کوئی کیا جانے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر وہ نظر ڈالے تو تقدیر بدل جائے، پھونک مار دے تو پتھر سونا ہو جائے، اشارہ کر دے تو ادھر ادھر الٹ پلٹ ہو جائے۔ ان کی طاقت کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے؟ بلکہ حق تو یہ ہے کہ جس چیز سے ان کو نسبت حاصل ہو جائے اس کے اندر بھی پاور آ جائے۔ حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں ایک ولی تھے، ان کا نام تھا حضرت شیخ احمد جام رحمت اللہ علیہ۔ شیخ احمد جام بڑے فر و فر والے باپو تھے، ٹھاٹ ماٹ جاہو جلال سے رہتے، اور میں کرو فر اس لیے کہتا ہوں کہ وہ کہیں جاتے تھے تو ان کی سواری کے لیے گھوڑا اونٹ نہیں ہوتا تھا، شیر ہوتا تھا، ساوج کے اوپر بیٹھ کر وہ جاتے تھے۔ میرے پیر و مرشد حضور سیدنا حاجی محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں سے ایک نام میں نے پڑھا ہے، بہاؤالدین بہاول شیر قلندر، یہ پاکستان کے پنجاب میں ان کا مزار ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شیر پر سواری کرتے تھے اور چابک کی جگہ پر کالا سانپ ہاتھ میں رکھتے تھے۔ ایسے پاور والے اولیاء کرام ہوتے ہیں، غوث پاک کی اولاد میں سے تھے۔ بہرحال حضرت شیخ احمد جام شیر پر سوار ہو کر جاتے، ایک مرتبہ بغداد آ گئے، مریدوں سے کہا کہ عبد القادر جیلانی بہت بڑے ہیں لیکن اپنا ٹھاٹ دیکھنا، اپنا مقام و مرتبہ دیکھنا، اپنی مان مریادہ دیکھنا۔ حضرت شیخ احمد جام جب بغداد کے سرحد کے قریب آئے تو اپنے خادم کو بھیجا کہ عبد القادر جیلانی کو کہو احمد جام آ رہے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مہمان نواز تھے،
بڑے مہمان نواز تھے. آپ نے فرمایا ہے کہ ان کو کہو خوش آمدید، وہ ہمارے مہمان ہیں. جب قریب آئے تو کہا رہنے سہنے کا انتظام کرو، ہماری دعوت کرو، ہماری سواری کا جو جانور ہے شیر، اس کی بھی خوراک چاہیے. سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ مہمان کے لیے اچھا کھانا بناؤ، اور ان کا جو سواری کا جانور ہے شیر، اس کے لیے بھی خوراک تیار کرو. مرید سمجھ گئے کہ بھئی شیر کوئی گھاس تو کھاتا نہیں ہے، یہ روٹی دال بھات تو کھائے گا نہیں، اب اس کے لیے تو گوشت چاہیے. سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میں بھی جانتا ہوں، فلاں جگہ پر ایک ہماری گائے ہے، اس کو لے جاؤ، شیر کے قریب اس کو چھوڑ دو، یہ آج شیر کی خوراک ہے. آپ کا ایک مرید پیران پیر غوث پاک کا حکم پا کر گائے کی رسی کو پکڑ کر گھسیٹ کر جا رہا ہے. ایک کتا تھا جو سرکار غوث پاک کی خانقاہ کے قریب آپ کی خانقاہ کے ٹکڑوں پر پلتا تھا بیچارہ دبلا پتلا. بس کتے کی ایک وفاداری دیکھو کہ جس در کو پکڑ لیتا ہے نا اسے چھوڑتا نہیں ہے، ملے تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تب بھی ٹھیک ہے، پیٹ بھرا ہو تب بھی بیٹھا رہتا ہے، بھوکا ہو تب بھی بیٹھا رہتا ہے. یہ کتے کی وفاداری ہے، وہیں بیٹھا ہے. جب آپ کا مرید گائے کو لے کر احمد جام کے شیر کی طرف جا رہا تھا تو دبلا پتلا کتا جو غوث پاک کے ٹکڑوں پہ پلا رہتا تھا وہ بھی پیچھے پیچھے جانے لگا. اب وہ جو خادم تھا اس نے کیا کیا، شیر کے قریب گائے کو چھوڑ دیا، وہ جائے تو اس کو کھا جائے، دھکا مار دیا کہ تو جا. جیسے ہی شیر نے گائے کو دبوچنا چاہا، شیر گائے کے اوپر جھپٹا، اسی لمحے سرکار غوث پاک کے ٹکڑوں پر پلنے والے کتے نے دوڑ کر شیر کا گلا پکڑ لیا. اور دنیا کے اتہاس میں پہلی مرتبہ کسی نے دیکھا کہ ایک کتے نے شیر کے اوپر حملہ کر دیا. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کتے نے شیر کو جھنجھوڑ کر وہیں ختم کر دیا. اعلی حضرت کو یہ واقعہ جب ملا تو آپ نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. میرے بغداد والے سائیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. میرے آقا جس کی آپ مدد کریں، جس کے اوپر آپ کی مدد کا ہاتھ ہو، وہ کسی دنیا کے کتے سے نہیں ڈرتا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. آپ کے ٹکڑوں پر پلنے والا کتے کا حال یہ ہے، وہ شیر کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، تو آپ کے در کا کتا کسی دنیاوی کتے کی کبھی فکر اور پرواہ نہیں کرے. اور اعلی حضرت اور آگے بڑھے ایک جگہ، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. سگ عربی میں کتے کو کہتے ہیں، سگانے بغداد یعنی بغداد کے کتے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. بغداد کے کتے کہتے ہیں ارے واہ، احمد رضا تو کیسا نصیب والا ہے، مولانا احمد رضا کیسے مقدر ہیں، کیسے مقدر کے دھنی ہیں. کہا میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. وہاں کے جو کتے ہیں وہ بغداد میں رہ کر غوث پاک کے مزار کا پہرا دیتے ہیں. احمد رضا ہندی ہے، ہندوستان میں رہ کر غوث پاک کی عزت اور آبرو، غوث پاک کے مقام و مرتبہ کی رکھوالی کرتا ہے. اس طرح کتا ہونے کا ثبوت دیتا ہے. دوستان محترم، یہ ہے یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا جو کتا ہے اس کے اندر اتنا پاور آ گیا کہ وہ شیر کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بلند اور کتنا اعلیٰ اور عرفہ فرمایا ہوگا. یہ تو آپ کی طاقت اور قوت کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا نوازا تھا کہ ساری دھرتی کے اولیاء کرام آپ کے زیر کنٹرول، جنات، جانور، چرند پرند. ایک روایت میں نے یہاں تک پڑھی ہے کہ آپ جنات میں جو ایمان والے تھے ان کے بھی پیر ہیں.
اور بے شمار جنات بھی احب کے مرید ہوا کرتے تھے. اور یہ ولایت کا جو کنٹرول ہے نا، ولایت کا کنٹرول، یہ میں آپ کو ایک مثال دے کر بات بتاؤں آپ کو. جس طرح ہمارا ظاہری کنٹرول چھوٹے گاؤں لیول پر معاملتدار کرتا ہے، معاملتدار، پھر کلکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کا پورا کنٹرول ہوتا ہے پورا ڈسٹرکٹ لیول پر، وہاں کے پورے واتاورن ماحول کی ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. یہ سارا نظام ایک طرح سے انسان کا بنایا ہوا ہوتا ہے. اس میں پولیس بھی ہوتی ہے، بی ایس ایف بھی ہوتی ہے، سی آر پی بھی ہوتی ہے، ایس آر پی بھی ہوتی ہے. یہ الگ الگ دستے ہیں جو قانون اور ویوستھا اس کی پوزیشن کو سنبھالتے ہیں. اسی طرح ایک قانون اور ویوستھا روحانی بھی ہوتی ہے، روحانی. اور روحانی قانون اور ویوستھا وہاں کا جو غوث ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. غوث وقت ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور جو غوث اعظم ہوتے ہیں وہ سارے غوث کو کنٹرول کرتے ہیں. بڑا مشہور ہوا کہ آپ نے سنا ہوگا، سرکار غوث پاک رات کو عبادت میں مشغول تھے کہ ایک چور آ گیا. چور کو کچھ نہ ملا، بیچارہ چپ چاپ بیٹھ گیا، گھر میں کچھ تھا ہی نہیں. آپ عبادت فرما رہے تھے، آدھی رات تک اس نے سوچا کہ چلا جاؤں، لیکن اسے دروازہ نہیں ملا. ارے چور تو ہے لیکن تیری قسمت پر قربان جاؤں، تیرا نصیب تو دیکھ کے تجھے دروازہ نہ ملا. اور یہ اس لیے کہ ان کے در پر جو آتا ہے خالی چلا جائے یہ انہیں منظور نہیں ہے. چوری کا مال نہ ملا تو دوسرے کچھ بھی دے دیں. آدھی رات پیرانے پیر غوث پاک کی عبادت کر رہے ہیں، کسی نے دروازے پر دستک دی. آپ نے فرمایا من، کون آیا؟ فرمایا انا بلیہ بن ملکان، میں خضر علیہ السلام ہوں. کیوں آئے ہو؟ کہا فلاں گاؤں کا جو ابدال ہے وہاں کا انتقال ہو گیا، ابدال کا بندوبست کر دو. سرکار غوث پاک فرماتی ہیں کہ صبح کو بندوبست ہو جائے گا. کیا صبح کو؟ ابھی میں عبادت میں مشغول ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ کہتے ہو کہ صبح تک بندوبست ہو جائے گا، اگر صبح ہونے سے پہلے اس دھرتی پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کی ذمہ داری کس کی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا ہے. سرکار غوث پاک فرماتی ہیں کہ اور تو کوئی نہیں ہے، میرے گھر میں ایک چور آیا ہے، اسی کو لے جاؤ، ہم نے اسی کو ابدال بنا دیا ہے. اس طرح بھی نوازتے ہیں. یہ روحانی کنٹرول ہوتا ہے. اور شاید میں نے بتایا تھا کبھی، دہلی میں ایک بہت بڑے ولی تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، 400 سال پہلے. ایک مرتبہ دہلی کا روحانی کنٹرول ڈگمگا گیا تھا، روحانی کنٹرول. تو کسی نے حضرت شاہ عبدالعزیز، وہ بیچارہ درویش تھا، اللہ والا تھا، پوچھا کہ حضرت یہ تو بتاؤ کہ اس وقت دلی کا ابدال کون ہے؟ دلی کا ابدال کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دلی کا چاروں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے چاروں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کہ اس وقت دہلی کا ابدال ایک شخص ہے جو چاندنی چوک میں تربوز بیچتا ہے. یہ دہلی کا سب سے بڑا ولی ہے، چاندنی چوک میں تربوز بیچتا تھا. چلو یہ بابا کو تو چیک کرنا ہے کیسے ہیں. یہ شخص گیا وہاں، دیکھا تو ایک شخص تربوز بیچ رہا ہے. سچ مچ لاری ہے، ریکڑی ہے، نورانی چہرہ ہے، سر پہ امامہ ہے، تربوز بیچ رہے ہیں. بس ایک ریکڑی ہے، تربوز ہیں چند اور ایک چھری ہے. تو بابا کو کہا کہ بابا تربوز کیا بھاؤ ہے؟ بھاؤ بتایا کہ مجھے لینا ہے لیکن میٹھا ہوگا وہ لوں گا، اگر میٹھا نہیں ہوگا تو نہیں لوں گا. کہا ٹھیک ہے بھائی لے لو. ایک ٹکڑا کاٹا تربوز کا، نہیں وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ٹکڑا کاٹتے ہیں نا، ڈگری نکالتے ہیں، ڈگری، ایسے ڈگری نکال کے اس کو جھکایا. وہ کہتا ہے کہ بابا یہ میٹھا نہیں ہے. نیچے پھینک دیا، اللہ والا تھا، نیچے پھینک دیا. کہا جو تجھے میٹھا نہیں لگتا کسی اور کو میں کیوں دوں؟ دوسرا تربوز نکالا، اس کی بھی ڈگری کاٹی. کہا بیٹے یہ چکھ لے. اس نے کہا بابا یہ بھی میٹھا نہیں ہے، وہ بھی نیچے پھینک دیا. کہا میں تجھے اگر میٹھا نہیں لگتا تو کسی اور کو کیوں دوں؟ اس طرح سے ساری ریکڑی پر جتنے تربوز تھے سب کو کاٹ کاٹ کے دیتے گئے.
وہ شخص کہتا گیا میٹھا نہیں ہے، سارے تربوز نیچے پھینکے، ریکڑی کو دھکا مار چلتے بنے، اللہ کی یہی مرضی ہوگی۔ تھوڑے دنوں کے بعد دہلی کا ماحول سدھر گیا، روحانی ماحول۔ وہ شخص حضرت محدث دہلوی کے پاس آیا، کہا بابا ابھی دہلی کا افضل کون ہے؟ حضرت نے پھر دیکھا، یہ بدلی بھی ہوتی ہے، ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ کہ کون ہے؟ کہ کنجرا چوک میں ایک آدمی سبیل پر پانی پلاتا ہے، وہ دلی کا افضل ہے۔ کنجرا چوک میں ایک آدمی ہے، جوان ہے، وہ پانی پلاتا ہے لوگوں کو فی سبیل اللہ، سبیل میں، وہ دلی کا افضل ہے۔ کہا یہ بابا کو بھی چیک کریں کیسے ہیں۔ گیا، کہا بابا پانی پلاؤ، پانی کا گلاس بھر کر اس نے دیا۔ اس نے کیا کیا؟ کچرا ہاتھ میں زمین پر لے کر پانی میں ڈال دیا۔ پانی تو صاف تھا سبیل کا، اس نے کچرا پانی میں ڈالا اور گلاس بتایا بابا یہ تو کچرے والا پانی ہے، دوسرا دو۔ وہ بابا آگے بڑھے، زور سے تھپڑ مارا، کہ چل چل، مجھے بھی تربوز والا سمجھائے کیا؟ نکل یہاں سے۔ بات سمجھے؟ یہ روحانی کنٹرول ہوتا ہے اولیاء اللہ کا، یہ روحانی کنٹرول ہوتا ہے غوث کے ہاتھ میں۔ اور سارے غوث، ہر علاقے کا غوث غوث اعظم کے نیچے ہوتی ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ کنٹرول دیا تھا۔ حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک رات کا وقت تھا، میں سرکار غوث پاک کے مدرسے میں رات کو بیٹھا تھا کہ کوئی موقع ملے تو خدمت کروں۔ آدھی رات کو پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، میں بھی چپکے سے آپ کے پیچھے پیچھے چلا، آپ مجھے دیکھیں نہیں۔ دروازے پر گئے تو دروازہ خود بخود کھل گیا، مدرسے کا جو گیٹ تھا اس کا دروازہ تھا، خود بخود کھل گیا۔ کہا سرکار غوث پاک باہر نکلے، میں بھی پیچھے پیچھے چھپ کر نکل گیا۔ آگے گئے تو بغداد کا شاہی گیٹ، جیسے دہرا جی میں دروازے ہیں نا، 3 دروازہ ہے، اور پھر الگ الگ چاروں طرف پہلے زمانے میں دروازے تھے، ابھی تو توڑ ڈالے گئے ہیں، ایسے رات کو بند ہو جاتے تھے، بڑے بڑے شہروں کے دروازے۔ بغداد کا جو دروازہ تھا، سرکار غوث پاک وہاں گئے تو وہ بھی بند کھلا ہو گیا، آپ نکل گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی نکلا پیرانے پیر غوث پاک کے پاس۔ تھوڑی دیر چلے، تھوڑی دیر تو ہم ایسے گاؤں میں پہنچے جس گاؤں کو میں نے کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا، نہیں دیکھا تھا، اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ آدھا پونا گھنٹہ چلے ہوں گے، آگے سرکار غوث پاک پیچھے پیچھے میں، سرکار جا رہے ہیں، میں چھپ کے جا رہا ہوں۔ نام ہے حضرت ابو الحسن بغدادی رحمت اللہ علیہ، غوث پاک کے شاگرد ہیں، آپ کے پاس تعلیم لیتی تھی۔ فرمایا چلتے چلتے گاؤں آیا، وہاں ایک سرائے کی مسافر خانے جیسا، سرکار غوث پاک وہاں گئے تو وہاں 6 آدمی وہاں بیٹھے تھے، 6 آدمی، اور ایک کی لاش پڑی تھی اس جگہ پر۔ مسافر خانہ تھا، 6 آدمی بیٹھے تھے، ایک کی لاش پڑی تھی، 6 آدمی رو رہے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ شیخ ابو الحسن بغدادی کہتے ہیں کہ میں چھپ کر ایک ستون کی آڑ میں بیٹھ گیا، دیکھوں ہوتا کیا ہے۔ سرکار غوث پاک نے حکم دیا، مرے ہوئے آدمی کی لاش لے کر ایک آدمی سرکار غوث پاک کے پاس لے آیا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور حکم دیا کہ اس کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد ایک آدمی لایا گیا جس کے بڑے بڑے بال اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا اس کے بال چھوٹے کرو، اس کی مونچھیں کاٹو۔ اس کے بعد اس کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ جا فلاں جگہ کا ابدال تو ہے۔ بس اتنا کہا، سرکار غوث پاک نکلے۔ شیخ ابو الحسن بغدادی کہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے چلا، تھوڑی دیر چلے تو بغداد میں آ گئے، سرکار اپنے گھر میں سو گئے، میں بھی سو گیا۔ صبح کو جب سبق پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے خیال آیا کہ سرکار سے پوچھوں کہ رات کو راز کیا تھا۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ حضرت کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے سبق پڑھتے پڑھتے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ پہلے وعدہ کر کے یہ راز کسی کو بتائے گا نہیں۔ کہا سرکار وعدہ کرتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہا یہاں سے ہم چلے تھے، جس گاؤں میں پہنچے اس گاؤں کا نام ہے نہاوند، اور یہ 40 دنوں کی مسافت ہے۔
डेढ़ दो घंटे में जिस गांव में पहुंचे थे वो नहाबंद था, ये 40 दिनों का रास्ता है। और जो आदमी मरा हुआ था वो वहां का अब्दाल था जिसका इंतकाल हो गया, और जिसके बाल और मूछें काटी गई ये कुस्तुनतुनिया का ईसाई था, क्रिश्चियन था। मैंने उसको मुसलमान बनाया, इतना ही नहीं बल्कि उस अब्दाल की जगह पर उसको अब्दाल भी मुतय्यन फरमा दिया। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दो रहे शाह तेरा। यानी जिसको चाहे उसे अब्दाल बना दें, ये सारा निजाम अल्लाह ताला ने सरकार गौसे पाक को अता फरमाया। सारा निजाम अल्लाह तबारक व तआला ने पीराने पीर गौसे पाक को अता फरमाया है। तो निजाम विलायत ये सिर्फ अभी नहीं बल्कि कयामत से पहले हजरत इमाम महदी आएंगे। एक में इल्मी बहस है, मैं समझाने की कोशिश करूं आपको। ये जो है ना मेरा कदम औलिया के गर्दनों पर है, उलमा ने लिखा है कि इसमें कौन कौन शामिल हैं, यानी गौसे पाक का मकाम व मर्तबा किससे बड़ा है, किससे बड़ा है। तो उलमा ने ये जवाब दिया है कि सारे सहाबा इससे बकात हैं। सहाबी का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, कोई वली कितना बड़ा वली हो सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। इसी तरह आइम्मा अहले बैत, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी तक जितने आइम्मा अहले बैत हैं वो सब हजरत गौसे पाक पीराने पीर से अफजल हैं, इसलिए कि उनका नाम आइम्मा अहले बैत है। और इमाम हसन अस्करी से लेकर कयामत से पहले इमाम महदी आएंगे, तब तक हर दौर, हर जमाने, हर वक्त के हर वली से सबसे बड़ा ऊंचा मकाम व मर्तबा पीराने पीर गौसे पाक का है। कोई वली आपके मर्तबे का नहीं है, पहले वाले भी और बाद वाले भी, सहाबा, कुछ ताबईन, अइम्मा अहले बैत और इमाम महदी, इनको छोड़कर हर एक से ऊंचा मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला ने हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया। एक मर्तबा सरकार गौसे पाक के जमाने में एक बुजुर्ग थे, हजरत शेख अब्दुर रहमान तफसूंजी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम था। वो एक दिन उन्होंने तकरीर में खुतबा की, जुमे के खुतबे में कहा कि तमाम औलिया किराम में मैं ऐसा हूं जैसा कुलंग। कुलंग एक पक्षी होता है जिसका डोका बहुत ऊंचा होता है। गोया कि ये कहने लगे कि मेरी गर्दन सबसे ऊंची, मेरा मकाम, मेरा मर्तबा सबसे ऊंचा। सरकार गौसे पाक के एक मुरीद, उनका नाम था अबुल हसन अली बिन अहमद हुसैनी, ये सादात थे, वहां बैठे थे। जब इन्होंने ये कहा ने हजरत अब्दुर रहमान तफसूंजी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरा मर्तबा ऐसा है जैसा परिंदों में कुलंग होता है, तो ये बाबा को जलाल आ गया कि मेरे पीराने पीर गौसे आजम का दस्तगीर का मकाम व मर्तबा वक्त के तमाम औलिया से ज्यादा है। ये बाबा अपने आप को बड़ा बयान करते हैं। चालू खुतबे में वो खड़े हो गए और कहने लगे कि बाबा मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करना चाहता हूं। हजरत शेख अब्दुर रहमान तफसूंजी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि खड़े होने वाले नौजवान के बदन के एक एक बाल बाल से अल्लाह 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 का जिक्र आ रहा है। ये जिक्र बदन का हर उज़्व बल्कि बदन का एक एक बाल अल्लाह का जिक्र करता हो, ये सआदत उसे नसीब होती है जिसका वली बहुत बड़ा वली कामिल हो, जिसका मुर्शिद बहुत बड़ा वली कामिल हो। वो समझ गए। उनको कहा कि बाबा, वो पहले तो उन्होंने वो जो कपड़ा था ना, जो चादर ओढ़ी थी, वो चादर फेंक दी। चादर फेंक कर कहा कि मैं तुमसे कुश्ती करना चाहता हूं। कहा कि बाबा तुमने जो चादर फेंकी है ना, ये फकीरी का ड्रेस, ये पहन लो, हमको कुश्ती नहीं करनी है, तुम्हारी चादर ओढ़ लो। कहा कि फकीर जिस चादर को एक बार फेंक देता है फिर लेता नहीं है। कई दिनों की दूरी और मसाफत पर उनकी बीवी का नाम हजरत सैयदा फातिमा था, उनकी बीवी का नाम फातिमा था।
اس کو کہا کہ فاطمہ میری دوسری چادر لاؤ، ہاتھ لمبا کیا اور اپنی بیوی کے ہاتھ سے چادر لے لی اور اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ اعلی حضرت نے الملفوظ میں ساری بات لکھی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب وہ جو بابا تھے نا عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت شیخ ابو الحسن حسینی سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے عبد القادر جیلانی کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن میں درکات قدرت میں ہر روز جاتا ہوں، آج تک میں نے عبد القادر جیلانی کو وہاں دیکھا نہیں ہے جہاں ہزاروں اولیاء کا مجمع ہوتا ہے، اہل ولایت کی جہاں میٹنگ ہوتی ہے، اللہ والے درکار قدرت میں جمع ہوتے ہیں، میں نے آج تک کبھی عبد القادر جیلانی کو وہاں دیکھا نہیں ہے۔ جب یہ نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو کہا کہ عبد القادر جیلانی کو کہہ دینا، بہت بڑا تمہارا دعویٰ ہے، بہت بڑی فضیلت کی باتیں تمہاری ہو رہی ہیں، لیکن میں نے درکات قدرت میں کبھی تم کو دیکھا نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عاجزانہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ تم جاؤ، حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی کے مرید تمہیں راستے میں ملیں گے، ان کو اپنے ساتھ لے جانا، اور شیخ عبد الرحمن تفسونجی سے کہنا کہ درکات قدرت میں آپ نے مجھے دیکھا، میں آپ کو نظر نہ آیا، جو درکات میں ہو اسے کیا معلوم کہ حضور میں کون ہے، اور جو حضور میں ہو اسے کیا معلوم کہ مخدہ میں کون ہے۔ یہ درکات، حضور اور مخدہ یہ تصوف کے شبد ہیں، اور میں اگر آپ کو سمجھانا چاہوں نا آپ کی شدھ بھاشا میں تو آپ کو سمجھا دوں۔ دیکھو مثال ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، واستوکتا نہیں ہوتی۔ ہمارا جو مکان بنتا ہے نا مکان، تو مکان میں آگے کی کھلی اوسری ہوتی ہے جس کے اوپر چھت ہوتی ہے لیکن ایک سائڈ خالی ہوتی ہے، اس کے بعد ہال ہوتا ہے، اس کے بعد اندر بیڈ روم ہوتا ہے، تین حصے ہوئے، ایک کھلی اوسری، ایک ہال اور ایک بیڈ روم۔ تو بیڈ روم کو مخدہ سمجھ لو، ہال کو حضور سمجھ لو، اور جو آگے کی جو کھلی اوسری ہے اس کو آپ درکات قدرت سمجھ لو۔ ارے جو کھلی اوسری میں بیٹھا ہے اس کو کیا معلوم کہ ہال میں کون ہے، اور جو ہال میں کبھی آیا نہیں ہے اس کو کیا معلوم کہ بیڈ روم کے اندر کون ہے۔ یہ سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں، اے عبد الرحمن تفسونجی، اب تک آپ ہال میں بھی نہیں پہنچے ہو، باہر سڑک پر کھڑے ہو اور درکات قدرت میں چکر لگاتے ہو، آپ کو عبد القادر جیلانی نظر نہیں آئے۔ عبد القادر جیلانی تو درکات تو کیا، کھلی اوسری میں تو کیا، ہال میں بھی نہیں ہے، وہ تو بیڈ روم کے اندر تشریف فرما ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے بعد سرکار غوث پاک نے کہلا بھیجا عبد الرحمن تفسونجی کو کہنا کہ 12,000 اولیاء کرام کے سامنے تم کو جو خلعت رضا ملی تھی، تمہیں جو ولایت کی پوسٹ ملی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے تمہیں عطا کیا۔ یعنی جس کو جو ملا ہے وہ پیران پیر کے صدقے میں ملا ہے۔ سرکار غوث پاک کی یہ بات جب حضرت عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی، آپ نے فوراً کہا، سچ فرمایا عبد القادر جیلانی، یقیناً وہ امام الاولیاء ہیں، اولیاء کے سر کے تاج ہیں، اور کائنات میں جس ولی کو جو بھی ملا ہے حضرت پیران پیر کے صدقے اور آپ کے غلامی کے صدقے میں ملا ہے۔ تو یہ مقام و مرتبہ حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کی فیاضی، آپ کی سخاوت، سبحان اللہ، در سے کبھی کوئی خالی نہ گیا، کبھی کوئی خالی نہ گیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کپڑا بڑا قیمتی پہنتے تھے، بڑا قیمتی۔ بغداد میں ایک ویپاری تھا، اس کا نام تھا ابو مظفر احمد بن قاسم، کپڑے کا بہت بڑا تاجر تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید اس کی دکان پہ گئے، کہا تمہارے پاس سب سے مہنگا سب سے مہنگا جو کپڑا مجھے دے دو۔ کیا کرو گے؟ کہا ہم میرے پیر و مرشد کے لیے جبہ بنانا ہے۔ کہا تمہیں معلوم ہے اس کا دام کیا ہے، ریٹ کیا ہے؟ کہا بتاؤ۔ کہا 1 اشرفی یعنی 1 دینار کا 1 گز،
1 गज यानी 2 फुट, 1 वार भी नहीं हुआ, मीटर तो नहीं, वार भी नहीं हुआ, 24 इंच। 1 मीटर के अंदर 1 वार में 36 इंच होता है, ये तो 24 इंच हुआ, आधे वार से थोड़ा ज्यादा। इसकी कीमत आजकल के हिसाब से 15-17 हजार रुपए, और पीराने पीर गौसे पाक का पूरा जुब्बा आजकल के हिसाब से लगभग 1 लाख रुपए का तैयार होता। जब उस ताजिर ने सुना तो कहा कि तुम्हारे पीर साहब ऐसा महंगा कपड़ा पहनते हैं, अगर बाबा लोग पीर लोग ऐसा कपड़ा पहनेंगे तो वक्त का बादशाह क्या पहनेगा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद ने कहा कि पैसा लो और कपड़ा दे दो। वो शख्स अबू मुजफ्फर अहमद बिन कासिम अपने घर आ रहा था दुकान बंद करके कि उसके पैर में कील लग गई, और ऐसी तकलीफ दे साबित हुई कि लोग उसको पकड़कर सरकार गौसे पाक की बारगाह में ले आए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन फरमाया कि बेटे सुन ले, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं कोई भी कपड़ा उस वक्त तक नहीं पहनता हूं जब तक कि मेरे मौला का मुझे हुक्म हो जाए। यानी लिबास पहनना ये भी मर्जी मौला पर हुआ करता है। और उलमा ने लिखा है कि एक कपड़ा एक मर्तबा पहनने के बाद सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो किसी हाजतमंद और गरीब को दे दिया करते थे। ऐसे सखी थे कि कभी भी कपड़ा 2 मर्तबा आपने नहीं पहना, गरीबों, मोहताजों और हाजतमंदों को दे देते थे। आपने जिंदगी में 2 मर्तबा हज किया। पहला हज आपने 38 साल की उम्र में किया था, हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और दूसरा हज जब गौसियत कुबरा का ऐलान हो गया, यानी जिंदगी पाक के आखिरी 5 बरस ऐलान गौसियत कुबरा, कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वलिय का ऐलान हुआ, उसके बाद तब आपके साहबजादे सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक, आपकी बीवियां, आपके बच्चे, ये भी साथ में थे। और एक बात मैं अब तक मैंने नहीं बताई है, आज मैंने लेडीज मजलिस में बताई, शायद 3 साल मैंने बताई थी पहले। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली शादी 61 साल की उम्र में हुई थी, 61 साल की। और गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली शादी 53 साल की उम्र में हुई थी। इससे पता चलता है कि अल्लाह वाले शादी भी नफसानियत के लिए नहीं करते हैं, वो भी सुन्नत मुस्तफा को देखकर करते हैं। बल्कि उलमा ने लिखा है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसे पाक को ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया बेटे तुम शादी क्यों नहीं करते। कहा आका नाना जान अब तो जवानी भी चली गई, जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि मुझे डर लगता है कि शादी के फराइज अंजाम दे सकूंगा या ना, और अगर शादी के फराइज अंजाम दे रहा हूंगा तो मेरे दूसरे जो मशगले हैं उनका क्या होगा। मेरे आका फरमाते बेटे सुन ले, अल्लाह तबारक व ताला ने तेरे मुकद्दर में गौसियत कुबरा का ताज रखा है, और गौसे आजम की पोस्ट उस वक्त तक किसी को नहीं मिल सकती जब तक कि वो मेरी एक एक सुन्नत पर अमल करके न दिखा दे। सरकार गौसे पाक ने 61 साल की उम्र में पहली शादी की, फिर टोटल 4 शादी की। अल्लाह पाक ने एक रिवायत के मुताबिक 27 बेटे और 22 बेटियां, टोटल 49 औलाद अल्लाह ताला ने पीराने पीर गौसे पाक को अता फरमाई। तो आप जब हज करने जा रहे थे दूसरी बार, पूरी लाइफ में आपने 2 बार हज किया है, दूसरी बार जा रहे थे तो अपने फैमिली, बच्चे, बीवियां सब साथ में थे। हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक तो बड़े थे। बीच में एक जगह ठहरे, आपने ऐलान फरमाया, उस इलाके में चारों तरफ लोग आपके मुरीद और अकीदतमंद थे, बड़े बड़े धनवान दौलतमंद लोग हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं आका मेरा बंगला हाजिर है, सरकार मेरे महल में आराम फरमाएं, सरकार मेरे मेहमान बने। आपने ऐलान फरमा दिया कि आबादी का जो सबसे गरीब आदमी होगा अब्दुल कादिर जिलानी, और इसके घर के लोग आज उसी के यहां ठहरेंगे। और सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते हैं कि वहां एक बूढ़ा था जो मियां बीवी 2 ही थे, औलाद भी नहीं थी, उनके पास 2-3 झूंपड़े थे, बेचारे उसी में रहते थे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि आज की रात हम इसी में रहेंगे।
رات کو پیرانے پیر غوث پاک وہیں رہے، اور جب صبح جانے لگے تو آبادی کے چاروں طرف کے مریدین، معتقدین، عقیدت مندوں نے نظر و نیاز اور تحفوں کے ڈھیر لگائے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ تما نہ کرو، منع نہ کرو۔ بہت جامع لفظ ہے عادل بھائی، تما نہ کرو، منع نہ کرو، لالچ نہ کرو، کوئی دے تو اسے منع بھی نہ کرو، یہ اللہ والوں کا سیوا ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نذرانے تحفے ملے لے لیے، اور جب جانے لگے تو آپ کی پوری فیملی سے اجازت لی، اس لیے کہ نہ جانے یہ شریعت کا مسئلہ ہے، نہ جانے دینے والوں نے سب کو دیا ہے کہ ایک کو دیا ہے۔ آپ نے صاحبزادوں کو، بچوں کو سب سے اجازت دی کہ بھئی یہ جس کے گھر پہ ہم آج رات کو ٹھہرے ہیں اس کو دے دیں۔ سب نے اجازت دی، سارا مال، ساری نیازیں، سارے تحفے اس غریب کو دے دیے۔ سید عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ جب ہم گئے اور انکوائری کے بعد پتا چلا تھا کہ سب سے غریب یہ ہے، شاہاں کے عجبست گرب نوازند گدارا، جب واپس ہوئے لوگوں کو پوچھا گیا کہ اس آبادی کا سب سے دولت مند کون ہے، تو اسی بوڑھے میاں کا نام آیا تھا۔ یعنی اللہ والے چاہیں تو ایک لمحے میں مالا مال فرما دیں۔ یہ بات تو آپ نے، اچھا ایک اور بات شاید آپ نے نہ سنی ہو، رات کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جھونپڑے میں عبادت کر رہے ہیں، اس وقت چاروں طرف اعلان ہو گیا تھا کہ سرکار غوث پاک غوث اعظم دستگیر اس سال حج کے لیے جانے والے ہیں۔ قدمی حاضری علی رکبت کل ولی اللہ کا اعلان ہو چکا ہے۔ سارے اولیاء ہر دور، ہر وقت، اس وقت کے جتنے اولیاء موجود تھے سب حج کرنے کے لیے مکہ پہنچے، اور ولیوں نے، اولیاء اللہ نے دیکھا کہ لوگ جن کے پاس مٹی کی آنکھیں تھی وہ تو طواف کر رہے تھے، لیکن دل کے آنکھوں والے اولیاء نے دیکھا کہ کعبہ ہے ہی نہیں، کعبہ ہی نہیں ہے۔ یہ اولیاء کو نظر آیا کہ کعبہ نہیں ہے، تلاش کر رہے ہیں کہ کعبہ کہاں گیا۔ اور ہمارے جیسے وہ تو گھوم رہے تھے، طواف کر رہے تھے، ان کو تو کعبہ نظر آ رہا تھا۔ کعبہ ساری دنیا چل کر آتی ہے، لیکن رابعہ بصریہ آپ کی عظمت پر قربان جاؤں، آپ کے پاس کعبہ چل کر آیا ہے۔ پیرانے پیر دستگیر آپ کے قدموں کے دھول کو میں اپنے آنکھوں کا سرما بناؤں، آقا کعبہ چل کر آپ کا طواف کرنے آیا ہے۔ اب یہ اولیاء اللہ نے دیکھا کہ کعبہ نہیں ہے، اولیاء اللہ روحانی پرواز سے کعبہ کی تلاش میں نکلے۔ جو دیکھا تو جہاں پیرانے پیر غوث پاک جھونپڑے میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اہل اللہ نے دیکھا، اولیاء اللہ نے دیکھا کہ پیرانے پیر غوث پاک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کا گھر کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتی ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتی ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ سرکار سرکار ساری دنیا کے لوگ، اقطاب عالم، بڑے بڑے کتب اللہ کے گھر کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور دیکھنے والوں کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ اللہ کا گھر میرے آقا آپ کا طواف کر رہا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے، اور آپ کے مکمل اختیارات کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے فریاد کی، وہ آپ کا مرید تھا، سرکار میرے بھائی کو مرگی کی بیماری ہو گئی ہے۔ مرگی یعنی آدمی بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے، ہسٹریا بولتے ہیں۔
الگ الگ نام ہے اس کے. کہا کہ سرکار میرے بھائی کو یہ پرابلم ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید سے کہا کہ اس کے کان میں جا کر کہہ دے عبد القادر جیلانی کا حکم ہے اے بیماری خبردار کبھی بغداد کے اندر نہ آنا. میں نے پڑھا ہے کہ 800 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہ مرگی کی بیماری پوری دنیا میں پائی جاتی ہے. سرکار غوث پاک نے جب سے فرمایا ہے آج تک کبھی مرگی کی بیماری کا مریض ایک بھی بغداد میں نہیں پایا گیا. قادرہ قدرت تو داری ہر کے خواہی آنکنی. قادرہ قدرت تو داری ہر کے خواہی آنکنی. زندہ را مردہ کنی مردہ را تو جان دہی. یہ اللہ پاک اپنے بندوں کو اختیار عطا فرماتا ہے. ایک مرتبہ بغداد کے بیچ سے ایک دریا نکلتا ہے, دریا دجلہ, بہت بڑا دریا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار تیز بارش آئی اور پانی دریا دجلہ کا بہت اوپر جانے لگا. یہ 2006 میں سورت والوں کو معلوم ہے تاپی ندی کا پانی کہاں تک آیا تھا اور لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے. بغداد والوں کا یہ حال ہو گیا. لوگ دوڑے ہوئے بغداد سرکار پیران پیر غوث پاک کی بارگاہ میں آئے. میرے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عصا مبارک لی اور اس عصائے مقدس سے ایک جگہ نشان لگایا. فرمایا اے دریا دجلہ خبردار اس جگہ سے آگے نہ بڑھنا. علماء لکھتے ہیں کہ آج تک اس جگہ سے آگے ایک انچ بھی دریا دجلہ کا پانی آگے نہیں بڑھا ہے. حکم نافذ تیرا خامہ تیرا سیف تیری. خامہ یعنی تقدیر کا قلم بھی تیرے ہاتھ میں, تلوار بھی تیرے ہاتھ میں. اگر کوئی نہ مانے تو گردن اڑا دے. یہ بھی اللہ نے آپ کو مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے. حکم نافذ تیرا خامہ تیرا سیف تیری. دم میں جو چاہے کرے دو رہے شاہ تیرا. آپ نے جہاں نشان لگایا تھا اس کے آگے دریا دجلہ کا پانی ایک اینچ بھی آگے آج تک نہیں بڑھا ہے. اور آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا عراق میں ابھی کبھی کبھی تو زبردست بارش ہوتی ہے لیکن بغداد والوں کو کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ میرے پیران پیر کا کرم ہے. ایک شخص حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت ہی قریبی مرید تھے اور خلیفہ خاص تھے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص خلیفہ تھے. ان کا ایک مرید تھا, یعنی مرید کا مرید. ان کا نام تھا علی بن ادریس. علی بن ادریس یہ علی بن ہیتی کے مرید تھے اور ان کے خادم میں خاص تھے. حضرت سرکار علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کو لے کر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور جب اپنے مرید کو اپنے پیر کے سامنے پیش کیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعاؤں سے نوازا. اور جب جا رہے تھے تو اپنا جبہ مبارک اتار کر اپنے مرید کو عطا فرما دیا. علی بن ادریس کو اپنا جبہ دے دیا پیران پیر غوث پاک نے اور فرمایا کہ بیٹے یہ تندرستی کی قمیص ہے. تندرستی کی قمیص ہے. کیا کہا؟ تندرستی کی قمیص ہے. ارے ولی کا پاور تو دیکھو کہ بدن سے جو چیز اڈ جائے ٹچ کر جائے اس میں بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. علی بن ادریس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ایک مرتبہ اپنے پیر کی قمیص کو پہنا 60 برس تک بیماری میرے قریب بھی نہیں آئی تھی. اس لیے کہ آپ نے فرما دیا تھا کہ یہ تندرستی کی قمیص ہے. یعنی یہ ایسا پاور اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. جب آپ اپنے استاد کے پاس, بس آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے استاد حضرت شیخ حماد دباس یہ سیرڑی کا رس بیچتے تھے, اللہ والے تھے, لیکن ان کی ایک کرامت تھی کہ ان کے سیرڑی کا جو رس ہوتا تھا اس پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی, کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی. رات کو جب وہ ان کے پاس ایک رجسٹر تھا,
اور رجسٹر میں ان کے مریدوں کے نام تھے، کئی ہزار نام تھے، 6-7 ہزار مرید تھے ان کے، سب کے نام تھے، اور رات کو ورد وظیفہ پڑھتے اور جلدی جلدی اپنے مریدوں کا نام کے روز رٹ لگاتے تھے۔ وہ مکھیاں، مد کی مکھی نہیں جمع ہوتی ہے تو کیسے بولتی ہے، اس طرح کی آواز آتی تھی۔ حضرت کی پریکٹس ہو گئی تھی، روز مریدوں کے نام لیتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے، سب کے بارے میں عرض کرتے مولا ان کی مدد فرمانا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا کہ روز رات کو سونے سے پہلے اپنے مریدوں کو یاد فرماتی ہیں، اور جانتے ہو سرکار غوث پاک کے مریدوں کی تعداد سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں، آج تو آپ کے سلسلے کے مرید کروڑوں کی تعداد میں جاتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے عرض کیا، مولا ہر کوئی پیر اپنے مرید کو یاد کرتا ہے، مولا میرے مریدوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھ سے 70 وعدے کیے ہیں، 76 وعدے کیے ہیں، اس میں سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ عبد القادر اللہ تعالیٰ تیری کبھی پریشان نہیں لے گا، تجھے مکر میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، اور دوسرا وعدہ یہ کہ تیرا کوئی مرید ہمیشہ دوزخ کے اندر نہیں جائے گا۔ سرکار غوث پاک تو جوش میں آ گئے، داروغہ جہنم سے پوچھا، جنت کا جو چوکیدار ہے نا فرشتہ، اس کا نام رضوان ہے، اور دوزخ کا جو انچارج ہے نا اس کا نام مالک ہے۔ یہ قرآن مجید میں آتا ہے، قرآن مجید میں نام بھی ہے، مالک کا تو نام ہے، رضوان کا مجھے معلوم نہیں ہے نام نہیں، قرآن میں مالک کا نام ہے۔ تو مالک نے پوچھا، پیران پیر نے پوچھا کہ اے مالک یہ تو بتا کہ کیا تیری لسٹ میں میرے کسی مرید کا نام ہے؟ بات سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں جہنم کے داروغے نے کہا سرکار میری لسٹ میں آپ کے کسی مرید کا نام نہیں ہے جو ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہے گا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سلسلہ قادریہ میں مرید بن گیا تو کیسے بھی دھندے کرتا رہے اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ایسا نہیں ہے، یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں اگر صحیح معنی میں، مجھے کہنے دو، صحیح معنی میں جس نے پیران پیر کا دامن تھاما ہے، صحیح معنی میں جسے پیران پیر خود کہیں کہ یہ میرا مرید ہے، اللہ کی قسم وہ دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ہمارے پیر کا جو حکم ہے ہم نے اس پر عمل نہیں کیا ہے تو ہمیں سزا بھگتنی ہوگی، لیکن آخرکار پیران پیر کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے بزرگوں سے سنی ہے، اگر ایسا کوئی پرفتن دور نظر آئے، یقیناً آج بھی حالات بڑے کٹھن ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مرشد کامل اور مرشد برحق دستیاب نہیں ہے، ایسا بھی میں نہیں کہتا، لیکن بڑا سنگین اور بڑا کٹھن مسئلہ ہے۔ میں نے میرے بزرگوں سے سنا ہے، سرکار غوث پاک فرماتے تھے اگر فتنے کے دور میں، اگر آزمائش اور برے وقت میں کسی کو پیر کامل نہ ملے تو وہ اپنے من میں نیت کر لے کہ میں پیران پیر غوث پاک کا مرید ہوں، قیامت کے دن میں اپنے دامن سے اسے وابستہ کر لوں گا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو پیران پیر کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج کے مقدس رات کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے عزت، ہماری آبرو، ہمارے جان، ہمارے مال، ہمارے ایمان، ہمارے اسلام، ہمارے بچے، ہماری مساجد، ہمارے مدرسوں، ہماری خانقاہیں، ہمارے ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالی پیران پیر کے صدقے میں حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔